آپ کی فضا کو صاف کرتے ہیں درخت۔ جس جگہ پہ درخت نہیں ہوتے بارشیں کم آتی ہیں، پولوشن زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ درخت زیادہ لگاؤ۔ درخت آکسیجن جو ہے وہ چھوڑتا ہے، اور آپ لوگ صبح صبح اسی لیے درخت کے قریب کھڑے ہو کے سانس لے رہے ہوتے ہو۔ بعض اوقات تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ بندہ سانس کھینچ رہا ہے درخت ہی اندر لے جائے گا، تو لیکن کیوں؟ اس کی کوشش ہے کہ آکسیجن میرے اندر آ جائے۔ تو درخت تمہیں آکسیجن دیتے ہیں، تم آکسیجن لیتے ہو، تو آکسیجن کی بنا پہ تم زندہ رہتے ہو۔ اگر آکسیجن تمہاری بند ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تم مر جاؤ گے۔ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ زندہ رہو گے، 2 منٹ زندہ رہو گے، بڑا سانس ہے تمہارا، چلو 3 منٹ، اب اس سے زیادہ کہاں زندہ رہو گے؟ تم مر جاؤ گے۔ 1 منٹ 2 منٹ تم اپنی سانس کو روکے رکھو، آکسیجن نہیں جائے گی، تمہارے سیل مر جائیں گے، تم بھی مر جاؤ گے۔ تو آکسیجن دیتے ہیں تمہیں درخت، آکسیجن کی بنا پہ تم زندہ رہتے ہو۔ یعنی ہماری دنیا کی زندگی بچا رہی ہے آکسیجن، ہماری دنیا کی زندگی کی بقا ہے آکسیجن۔ تو اب توجہ کیجئے، وہ فرماتے ہیں 693 سال پہلے انہوں نے یہ نکتہ لکھا کہ آکسیجن یعنی درخت پیدا کیے گئے منڈے کے دن۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے پیدا کیا، دنیا میں بھیجا منڈے کے دن۔ آکسیجن ہماری زندگی کی بقا کی علامت ہے، اور محمد مصطفیٰ ہماری ایمان کی بقا کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہ تو ہماری دنیا کی زندگی پرسکون ہے، نہ اخروی زندگی پرسکون ہے۔ آپ لوگ امریکہ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں انگریزوں کے ساتھ، ہماری عادتیں ویسے بن جاتی ہیں۔ بچے ہمارے کھڑے ہو کے یورین کرتے ہیں، وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ترقی کر لی ہے۔ دیکھو ترقی کہاں تک جا رہی ہے، اور امریکہ میں ترقی اتنی ہو چکی ہے کہ مہنگی پینٹ جو ہے وہ پھٹی ہوئی مہنگی ملتی ہے اور سلی ہوئی سستی ملتی ہے۔ یہ ترقی ہے، اتنی زیادہ ترقی کر لی کہ جس کی گھٹنے سے پینٹ پھٹی ہوگی وہ $100 کی، اور جو نئی صاف لے کر آئے گا وہ $50 کی۔ یہ اتنی ترقی کی ہے ہم نے، ابھی اور ترقی کرنی ہے۔ تو کھڑے ہو کے یورین، اور ابا کے سامنے بدتمیزی سے سگریٹ پینا، یہ ترقی کر لی ہم نے۔ اس کو کہتے ہیں فریڈم آف سپیچ۔ ابا کے سامنے بدتمیزی کا ترجمہ انگلش میں ہے فریڈم آف سپیچ۔ اور پرانا دور جو تھا ہمارا، جو ہماری ماں کا، ابا آ رہے ہیں، اگر سگریٹ پی بھی رہے ہیں تو چھپا دیا۔ اب تو ابا کے سامنے بھی، بلکہ ابا کو ابا لگانا، تو نے بھی، تو بھی لگا، یہ ابا تو بھی لگا، اور دونوں باپ بیٹا بھرے ہوئے پی رہے ہیں، اور پھر کہیں گے نہیں صاحب میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ جب تو کلب جائے گا تو پھر تیرا بیٹا تیری بات کیوں مانے گا؟ تو اس کو کبھی میلاد کی محفل میں لایا ہوتا، نبی کی محبت اس کے من میں بٹھائی ہوتی تو وہ تیرا احترام بھی کرتا۔ جب سے تم نے اپنے بچوں کو یہ سکھا دیا ہے کہ محمد ہمارے جیسے ہیں، تب سے تمہارے بچوں نے تمہارے سامنے بدتمیزی کرنا شروع کر دی ہے۔ جاؤ کراچی والوں، تم غور کرو، پاکستان تم نے بنایا، اپنے آباء و اجداد کو دیکھو، میلاد مناتے تھے، گیارہویں دیتے تھے، اپنا خون دے کے پاکستان کی بنیادوں میں اس کو پاکستان کو کھڑا کیا، اور آج پاکستان ان کے حوالے ہے جو میلاد کے منکر ہے اور گیارہویں کے منکر ہے۔ تب اس وقت تمہارے پاس بیٹھنے کو کرسی نہیں تھی، کاغذ کو لگانے کو پن نہیں تھی، اور تمہیں ہر بادشاہ کھڑا ہو کے سلوٹ کرتا تھا۔ بولو 1965 کے اندر کسی بھی ملک کا بادشاہ تمہیں سلوٹ کرتا تھا۔ تمہاری ایئر لائن دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن تھی۔ جب سے تم نے نبی کو اپنے جیسا سمجھا، تم ولیوں کے منکر ہوئے، تمہارا ہر شعبے میں بیڑا غرق ہو گیا، اور اب تم ذلیل ہو رہے ہو۔ حق ہے۔ اس لیے پلٹو واپس۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہر عبادت کی جان ہے۔ تم لوگ ورشپ کرتے ہو، نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہو، چہرے پہ نور نہیں آ رہا، حج پہ حج کیے جا رہے ہو، تمہارا رزق پہ برکت نہیں ہو رہی، حالانکہ حضور فرماتے ہیں کہ حج سے اور عمرے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ کیا چکر ہو گیا؟ پریشانی کیوں ہے تمہیں؟ تم نمازیں پڑھ رہے کیوں؟ اصل میں روح ہی نہیں ہے بھائی۔ کسی آدمی کو کاغذ کی روٹی دے دو، بولے کھا، وہ 4 دن کے بعد کہ یار طاقت نہیں آ رہی، وہ طاقت کہے کو آئے گی، تو روٹی اصلی کھا ہی نہیں رہا۔ کسی آدمی کو پتھر دے دو اور کہو یہ سالن ہے اور بیچ میں بوٹی ہیں، اصل گوشت نہیں کھائے گا۔ جب روٹی کی اصل نہیں بیچ میں ہوگی، تمہیں طاقت کہاں آئے گی؟ جب نماز میں عشق مصطفیٰ ہی نہیں ہوگا، نماز چہرے پہ نور کیسے لائے گی؟ اب تم کہو گے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، تو میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنیں بھی غور سے سنیں، کیونکہ سب سے زیادہ اٹیک عورتوں پہ ہو رہا ہے۔ ساری دنیا یہ کہتی ہے ان کو عورتوں کو پکڑو، کیونکہ اگر عورت بدلے گی تو سب سے پہلے خاوند بدلے گا، اس کے بچے بھی بدلیں گے، ساروں کا مذہب جائے گا۔
سب سے پہلے عورتیں سماعت کریں. میں کہتا ہوں کہ جتنا میلاد منانا عورتوں پہ لازم ہے اتنا میلاد منانا اور کسی پہ لازم نہیں ہے. اور اس دفعہ ماشاءاللہ ہیوسٹن کی عورتوں نے نمبر لیا, سب سے زیادہ میلاد ان کی طرف سے ہوئے, اور کل بھی انشاءاللہ پاکستان سیکٹر کے اندر زور کے بعد عورتوں کی طرف سے میلاد ہو رہا ہے. عورتوں پر میلاد منانا کیوں ضروری ہے؟ بڑے دھیان سے سنیں میری بہنیں, ان عورتوں کو, عورت تو بڑی دور کی بات ہے اور ویمن رائٹس تو بڑی دور کی بات ہے, 1800 میں دنیا نے یہ تسلیم کیا ہے کہ عورت انسان ہے. 1800 میں یہ تسلیم کیا کہ عورت انسان ہے, اور میرے نبی نے 500 میں کہا تھا کہ دیکھو جس جنت کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو وہ میں نے اٹھا کے ماں کے پاؤں کے نیچے رکھ دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں پر میلاد سب سے زیادہ لازم ہے. ویسے تو میلاد لازم ہے یہودیوں پر, میلاد لازم ہے عیسائیوں پر, میلاد لازم ہے سکھوں پر, میلاد لازم ہے جتنے بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں, میلاد بچوں پہ لازم ہے, ہر ایک پہ لازم ہے کہ نبی کے آنے کی خوشی منائے, لیکن عورتوں پہ زیادہ لازم ہے, اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے مقام کو بڑھا دیا ہے. حضرت آپ سمجھتے ہو کہ تصوف میں کیا پیچھے رہی ہیں عورتیں؟ تصوف میں پیچھے نہیں. منصور حلاج کی بہن اس درجے میں تھی تصوف میں کہ منصور حلاج نے صرف اس پیالے میں پانی پیا تھا کہ اس پیالے میں منصور حلاج کی بہن پانی پیتی تھی, اور اس کے بعد منصور حلاج کا حال دیکھ لیجئے. سلطان بہو کی والدہ لا الہ کہتی تھی تو ایک دم سے سب اندھیرا ہو جاتا, الا اللہ کہتی فوراً اندھیرے میں روشنی ہو جاتی تھی. تصوف میں کیا کم مقام پہ؟ بی بی فاطمہ کو دیکھ لو, کیا تصوف میں کم مقام پہ؟ الیاس برنی رحمہ اللہ نے تو یہ کہہ دیا کہ اگر دنیا میں کوئی کام کسی جگہ پہ نہ بنتا ہو تو وہ بی بی فاطمہ کے قدموں پہ بن جائے گا. یہ الیاس برنی رحمہ اللہ نے کہا. دلیل پوچھی گی حضور دلیل کیا ہے؟ کہنے کہ سنو, اس لیے کہ بی بی فاطمہ وہ عورت ہیں کہ جو تخت رسالت بھی ہیں اور تخت ولایت بھی ہیں. بی بی مریم ولایت تو ہے, تخت ولایت تو ہے بی بی مریم, تخت رسالت نہیں ہے. بی بی فاطمہ تو زہرا کا مقام, یہ عورت ہی تو ہیں, اس لیے کہ بیٹی اس کی ہے جو سید الانبیاء ہے, بیوی اس کی ہے جو سید الاولیاء ہے, اور ماں ان کی ہے جو جن تینوں جوانوں کے سردار ہے. یہ بھی تو عورت ہے نا. تو عورتوں پہ لازم ہے. اس لیے میری بہنیں یہ سن لیں غور سے, تمہارے بچے تبھی تابع فرمان ہوں گے جب مولا علی کے جملے پہ عمل کرو گے کہ اپنے بچوں کو محمد کی محبت سکھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر شعبے کے اندر ہر شے دے دی. ابھی میں یہ جو گینیز بک جسے آپ بولتے ہو اور یہ فیکٹس جسے بولتے ہو اسے پڑھ رہا تھا,